بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآن لیکچر کا عنوان ہے ایمان والوں پر اللہ نے صیام فرض کیے ہیں۔ یہ ایمان والے کون ہیں کہ جن پر حکمراں اللہ نے صیام فرض کیے ہیں؟ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سورہ النساء آیت 136۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس سے قبل نازل کی گئی۔ اور جو شخص انکار کرے گا اللہ کا، اس کے ملائکہ کا، اس کی کتابوں کا، اور اس کے رسولوں کا، اور یوم آخر کا، تو یقیناً وہ پرلے درجے کا گمراہ ہے۔ ایمان والے پیشہ ور یعنی پروفیشنلسٹ ہوتے ہیں کہ جنہیں پھر مومن بن کر اپنی کمائی سے انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین۔ سورہ حدید آیات 7 اور 8۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انفاق کرو اس کے دیے ہوئے سے کہ اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ تو جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور انفاق کریں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور تم سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے تاکہ تم مومن بن جاؤ۔ اور اب آئیے اس سوال کی طرف کہ صیام سے کیا مراد ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں، دوبارہ سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قرآن آیات پر مشتمل ہے اور ہر آیت الفاظ اور اصطلاحات
یعنی موضوعات پر مشتمل ہے۔ الفاظ کو قرآنک عربک گرامر سے سمجھا جائے گا اور اصطلاحات کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سمجھا دیا ہوا ہے، یہ کہہ کر وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، سورہ فرقان آیت 33۔ وہ نہیں لاتے تمہارے پاس کوئی مثل کہ ہم آتے ہیں تمہارے پاس حق کے ساتھ اور اس کی احسن تفسیر کر دیتے ہیں۔ اس طرح قرآن کے واحد مفسر اللہ تعالیٰ ہیں کہ جنہوں نے اصطلاحات کی مکمل تفسیر خود ہی قرآن میں کر دی ہوئی ہے۔ اس طرح قیامت تک کے لیے قرآن کے کسی انسانی مفسر اور اس کی لکھی تفسیر کی ضرورت ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی تاریخ میں کوئی قرآنی تفسیر نہیں ملتی، اور اب آپ خود ان لوگوں کی بے باکی اور جرت کا اندازہ لگا لیں کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد اللہ سے اس کا حق تفسیر چھینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات اور خرافات منسوب کر کے تفسیریں لکھ ڈالیں، اور اس طرح انہیں شارع یعنی قرآن کی تشریح کرنے والا بنا کر اپنے لیے بھی مفسر ہونے کا جواز پیدا کر لیا، تاکہ اپنے لیے ناجائز کمائی اور پذیرائی حاصل کر سکیں۔ چنانچہ اپنی تفسیریں لکھنے کے لیے شیطان نما انسانوں نے قرآن کو اللہ کی حکمرانی کی بجائے اس کی پرستش سے بدل دیا۔ وہ اس طرح کہ دین یعنی آئین مملکت کی بنیاد یعنی الہ کے معنی اللہ کے حکمراں ہونے کی بجائے معبود یعنی لائق پرستش ذات اور ہدایت میں موجود صلاۃ بامانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو نماز یعنی معبود کی پرستشی عبادت سے اور تسبیح بامانی انفاق فی سبیل اللہ کو مالا کے دانوں والی تسبیح سے بدل دیا، اور اس طرح مسلمانوں کو پرستشی بنا کر اپنے خالق، مالک، رازق، رب اور حکمراں اللہ سے دور کر دیا، جبکہ وہ خود اس فریب میں مبتلا ہیں کہ وہ تو اللہ والے ہو گئے ہیں۔ یوں قرآن کو بدلنے کی جو سازش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ناکام ہوئی تھی، وہ آپ کے بعد کامیاب ہو گئی۔ چنانچہ اس حقیقت کو خود اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت 15 میں فرمایا، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہیں ہم سے ملاقات کی توقع نہیں
کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اسی کو بدل دو۔ اے محمد کہہ دو کہ مجھے اس کا اختیار نہیں کہ اس کو اپنی مرضی سے بدل دوں، میں تو خود اس کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی ہوا ہے۔ بے شک میں عظیم دن کے عذاب سے خائف ہوں کہ اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ اور اب آئیے قرآنی اصطلاح صیام کی طرف کہ جس سے متعلق مکمل احکامات دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ بقرہ کی آیات 183 تا 187 میں فرمایا، اے ایمان والو تم پر صیام فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صوم کے ایام معدود ہیں، تو تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے، اور جو کوئی صوم رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ تو جو برضا و رغبت کوئی خیر یعنی سماجی بھلائی کرے تو وہ اس کے لیے بھی خیر ہے، اور یہ کہ صوم رکھنا تمہارے لیے خیر ہے اگر تم علم والے ہو۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت اور فرقان سے بینات ہیں۔ تو تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پائے تو وہ اس کے صوم رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہاری آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں، لہذا تم صوم کی تعداد مکمل کر لو، اور اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو اس پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ بے شک میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں کہ جب وہ مجھے پکارے تو چاہیے کہ وہ بھی مجھے جواب دیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ صحیح راستہ پائیں جو صراط مستقیم ہے۔ تمہارے لیے صیام کی راتوں میں تمہاری بیویوں کی طرف جنسی رغبت کو حلال کر دیا گیا ہے، وہ لباس ہیں تمہاری اور تم لباس ہو ان کے۔ اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے، تو وہ تم پر لوٹ آیا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر کیا،
تو اب تم ان سے مباشرت کرو اور تلاش کرو اس کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید داری سے رات کی سیاہ داری الگ ہو جائے، پھر تم صوم کو رات تک مکمل کرو اور بیویوں سے مباشرت نہ کرو کہ جب تم مساجد یعنی پیشہ ورانہ اداروں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ یہ اللہ کی حدود ہیں تو ان کے قریب بھی نہ جانا۔ یوں اللہ اپنی آیات لوگوں سے بیان کرتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ صیام سے متعلق مکمل احکامات جب حکمراں اللہ نے دے دیے ہیں تو پھر کسی ملا، پیر، مفتی، ذاکر اور امام وغیرہ کی ضرورت کہاں باقی رہ گئی تھی کہ وہ بلا وجہ صیام کے معنی لغاتوں سے رک جانا، ثابت قدم رہنا، ڈٹ جانا، ڈھیٹ ہو جانا وغیرہ کرتا پھرے۔ اس معاملہ میں تو غلام احمد پرویز نے حد ہی کر دی کہ جب انہوں نے عجمی تصورات کی حامل کتب لغات سے استفادہ کرتے ہوئے پہلے محاورہ عرب کی غلط بنیاد پر 1856 صفحات پر مشتمل اپنی الگ سے لغات القرآن لکھی اور پھر اس کے ذریعے جو اپنی کتاب مفہوم القرآن لکھی، اس میں صیام کا من گھڑت مفہوم کرتے ہوئے اس سے عسکریت زدہ کر دیا کہ مسلمان عورتوں اور مردوں کو پھر رمضان کے مہینہ میں ملک کی فوجی چھاؤنیوں میں عسکری ٹریننگ لینے کے لیے جانا پڑے گا کہ جس سے ملک میں جو جنگی جنون پیدا ہوگا اس کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ مسئلہ تو غیر اسلامی ممالک کے لیے بنے گا کہ وہ کیسے اپنے ہاں کے مسلم روزہ داروں کو اپنے ہی خلاف لڑنے کے لیے اپنی فوجی چھاؤنیوں میں عسکری ٹریننگ کے لیے بھیجیں گے۔ وہ تو انہیں اپنے ممالک سے نکال باہر کریں گے اور آئندہ ان مسلمانوں کا اپنے ممالک میں داخلہ بند کر دیں گے۔ کتنا بڑا نقصان ہے مسلمانوں کا۔ چنانچہ رمضان کے مہینے میں پوری دنیا کے مسلم روزہ داروں میں غیر مسلموں کے خلاف جنگی جنون پیدا کرتے ہوئے غلام احمد پرویز اپنے من گھڑت مفہوم القرآن میں کہتے ہیں، میدان جنگ میں ثبات و استقامت کا سوال ہو یا معاشرتی اور معاشی دنیا میں نظام عدل و مساوات کا قیام، یہ صرف اسی صورت ممکن ہے کہ تمہیں اپنے آپ پر ضبط ہو، یعنی جب کبھی ایسا ہو کہ تمہارے جسمانی اور حیوانی تقاضا اور بلند انسانی قدر میں ٹکراؤ ہو تو تم اس قدر کو جسمانی تقاضا پر ترجیح دو،
نیز تم جفاکشی اور مشقت طلبی کی زندگی بسر کرنے کے عادی ہو جاؤ۔ اس مقصد کے لیے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس اجتماعی اور عسکری ٹریننگ کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی تھی، وہ قرآن جو تمام نوع انسانی کو اس کی منزل مقصود تک پہنچنے کی ایسی راہ بتاتا ہے جو واضح اور ابری ہوئی ہے، اور جو مستقل اقدار کے پیمانے پیش کرتا ہے تاکہ حق اور باطل میں تمیز ہوتی رہے۔ روزوں کا نظم و ضبط اس عظیم پروگرام کے لیے مستعد رہنے کی سالانہ عسکری ٹریننگ ہے۔ مفہوم القرآن از پرویز، صفحات 67 تا 69۔ تو یہ ہیں قرآن کے تصور سیام کو مشق کرنے والے غلام احمد پرویز کہ جنہیں ان کے پیروکار منفرد مفکر قرآن کہتے ہیں۔ خود غلام احمد پرویز اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی چند تحریریں ملاحظہ کیجیے۔ میں مولانا اسلم جراج پوری کے پاس آیا تو تھا عربی ادب کی ناپختگی دور کرنے کے لیے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ آگ لینے کو جائے پیغمبری مل جائے، استغفر اللہ۔ کتاب سلسبیل از پرویز، ایڈیشن 1997، صفحہ 123۔ میرے مخالفین کہتے ہیں یہ منکر خدا ہے، یہ منکر رسالت ہے، یہ ایک نیا مذہب پیش کر رہا ہے، یہ کسی دن نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ رسالہ طلوع اسلام، اپریل 1966، صفحہ 58۔ آپ کسی کے سامنے پرویز کا نام لیجئے، وہ جھٹ سے کہہ دے گا ہاں ہاں وہی پرویز جس نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے۔ استغفر اللہ۔ رسالہ طلوع اسلام، دسمبر 1978، صفحات 52 اور 55۔ چنانچہ غلام احمد پرویز نے اپنی گمراہ کن مفہومی کتابوں کی بنیاد پر اپنے بالواسطہ نبی، رسول، مہدی اور مجدد ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے، جس کی تفسیر آپ کو میری کتاب میں مل جائے گی۔ کتاب کا نام ہے غلام احمد پرویز نے تاریخ پاکستان کو مسخ کر دیا، اور جسے دارالنوادر الحمد مارکیٹ، اردو بازار، لاہور نے شائع کیا ہے۔ فون نمبرز ہیں 04237239884، دوسرا نمبر 04237320318۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے
کہ جس طرح عربک کنٹریز نے غلام احمد پرویز کی گمراہ کن کتابوں پر قانوناً پابندی لگائی ہے، اسی طرح حکومت پاکستان بھی لگا دے۔ علی اکبر عباس نے کیا خوب کہا ہے، میں حیرت میں ہوں اور یہ سارے لوگ سمجھتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے۔ بہرحال میرے اس لیکچر کا ماحصل یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سیام کے لغوی اور مفہومی معنی کرنے والے شیطانوں کے بہکاوے میں آ کر سیام کا انکار کرے، کہ جس سے وہ پھر متقی کا رتبہ پانے سے محروم ہو جائے اور اللہ کا نافرمان ٹھہرے۔ ہاں، اگر اس سے انکار کرنا ہے تو معبدوں میں اللہ کی پرستش کے لیے پڑھائی جانے والی نماز تراویح کا انکار کرے، کہ جس کا حکم اللہ نے قرآن میں ہرگز نہیں دیا۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔